کی اہمیت کیا ہے؟ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں حجۃ الوداع یاد رکھیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. یہ رسول اللہ کا آخری حج تھا، بہرحال پہلا بھی حج تھا اور آخری بھی حج تھا آپ کا. اس میں جو خطبات آپ نے دی یہ خطبات بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ان کو مذاق مت سمجھیے. یہ خطبات اگر آپ کو ملتے ہیں تو ضرور پڑھا کیجیے. حجۃ الوداع میں آپ نے کئی خطبات دی ایک کے بعد ایک سلسلے وار. ان میں سے ایک خطبے میں ایک واقعہ، ایک خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جو کہ بخاری نے روایت کیا. آپ نے کہا کہ تمہارا مال، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت آپس میں ویسے ہی حرام ہے جس طرح سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس دن کی اور اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت ہے. تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت ہے. مسلمانوں ایک دوسرے پہ حرام ہے. کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا مال نہ لوٹے بے وجہ، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا خون نہ کرے بے وجہ، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت نہ اتارے. یہ ایسے ہی حرام ہے جس طرح سے اس دن عرفے کا دن تھا. اس کی حرمت آپ سب جانتے ہیں کیا ہے اس دن کی. اور اس مہینے، اور وہ مہینہ ذی الحجہ کا تھا جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے. اور اس شہر اور مکہ شہر کی حرمت میں آپ سب جانتے ہیں. مکہ وہ شہر ہے دنیا کا واحد جہاں برائی کا خیال لانا بھی گناہ دے دیتا ہے. بقیہ جگہ جب تک نہ کرے گناہ نہیں ملتا ہے. مکہ کی حرمت یہ ہے کہ غلط خیالات بھی لانا منع کیا گیا. وہ کہا کہ اس شہر اور اس دن اور اس بستی جو ہے اس مہینے سے زیادہ حرمت ہے اس چیز کی یاد رکھی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کعبے کے سامنے آپ کھڑے ہوئے. کعبے کی حرمت اور تعظیم میں سمجھتا ہر مسلمان کے دل میں ہے. حشد خواہش رکھتا ہے کبھی نہ کبھی ایک دن میں اس کی زیارت کروں. تو آپ ایک بار کعبے کے سامنے کھڑے ہیں. کعبہ تو بڑا مقدس ہے، احترام والا ہے، لیکن تجھ سے مقدس بھی ایک چیز اس دنیا میں بستی ہے اور وہ ایک مومن ہے. اسی لیے لوگ مثال کے طور پر کہتے ہیں کعبہ ڈھا دو لیکن مومن کا دل مت توڑو. اسی کے رسول نے کہا تجھ سے مقدس چیز بھی دنیا میں بستی اور ایک مومن ہے، وہ مقدس ہے. اس لیے کہ کعبہ تو مٹی اور پتھر کا بنا ہے، مومن اس چیز کا نہیں ہے. کعبہ ٹوٹ جائے گا تو بن جائے گا، مومن جو اس کو تکلیف پہنچیں گی تو آپ کیسا اس کے لیے وہ کریں. تو کہا تجھ سے مقدس بھی ایک ہستی ہے اس دنیا میں، وہ مومن ہے ایک. آج لیکن مومنوں کے حق مارنا، حق تلفی کرنا یہ ایک مذاق سمجھا جاتا ہے. مذاق سے بھی بڑھ کر لوگ اس شخص کو بہت ماہر، چتر، چالاک، دھارکاری، بہت اونچا عظیم الشان ہستی سمجھتے لوگوں کے حق مارتا ہے. ارے کیا زمین لوٹ لی اس نے، بڑا آدمی ہے یار بڑا. ارے کیا مال اس نے کر، ارے بڑا آدمی یار. کیا بیوی کو مارتا ہے، ارے بہت زبردست آدمی، طاقتور آدمی یار. ارے بچوں کو کیا دھوتا، ارے بہت بہترین آدمی. ارے پڑوسیوں کو کیا تکلیف دی اس نے جب گھر بننا تھا، ارے بہت اچھا آدمی، زبردست، اس لیے تکلیف دے پایا دوسروں کو. ہم اس کو بہت مہان سمجھتے ہیں دنیا میں، ہے نا. جتنا قابض دوسروں کی زمینوں پر اور مال پر اتنا اونچا آدمی کہلاتا دنیا میں. یہ مذاق نہیں ہوا، آخرت میں یاد رکھیے. مثالیں دوں گا، احادیث سے مثالیں دوں گا کہ یہ چھوٹے چھوٹے حق مارنے کا انجام کیا ہونا آخرت کے اعتبار سے. آئیے آگے اس کی اہمیت کو اور سمجھیں ہم کہ حقوق العباد کی اہمیت کیا ہے.